سورۃ البقرہ کی تفسیر آیت نمبر 211 سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب تو ہمارے دلوں کو منافقت سے پاک کر دے، ہمیں ہپوکریسی سے بچا، ہماری زبانوں پر سچائی جاری کر دے، ہمیں سچے بنا، جھوٹ سے بچا، اور ہمیں دکھاوا اور ریاکاری سے بچا۔ یا رب تو ہمیں سچا بنا، اور یہ ہمارے جو بھی ٹوٹے بوٹے سے کچھ نیک اعمال ہیں ان کو قبول فرما اور ہمیں ان میں مزید بڑھا، آمین یا رب۔ اچھا جی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 211 کو دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بات آ رہی ہے سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ یعنی یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی بنی اسرائیل اس قوم سے پوچھو کہ کیسی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائیں، آیتم بینہ، واضح، روشن، کلیئر پروف، کلیئر سائنس اللہ کے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم بات کریں ان سائنس کا، آیتم بینہ یعنی وہ میریکولس تھنگس، معجزات جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وائی اللہ نے اس نیشن ہی کا کہا کیوں، کہ بھی اس کو ہی کیوں چوز کیا گیا کہ ان سے پوچھو، یعنی بنی اسرائیل ہی سے پوچھنے کو، سوال کرنے کو کیوں کہا گیا۔ تو تفسیر کے مطابق 2 پوائنٹس اس پر آتے ہیں، یعنی 2 باتیں ہیں، 2 ریزنز کہہ لیں۔ ایک یہ کہ دیکھیں آثار قدیمہ کے جو بے زبان کھنڈرات کی نسبت، یعنی جو آرکیولوجیکل روئنز ہیں، ان کو دیکھنے کی نسبت، یعنی ان سے لیسن لینا، ان سے عبرت حاصل کرنا، جو کھنڈرات ہیں بچے کھچے، جو قومیں تباہ ہو گئی ہیں، جو ختم ہو گئی ہیں، ان کی جو آرکیولوجیکل جو روئنز ہیں، ان سے لیسن لینے کی نسبت ایک زندہ قوم، جیتی جاگتی قوم سے لیسن لینا زیادہ ایفیکٹیو ہے۔ پھر دوسری بات یہ بھی آتی ہے کہ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو اللہ نے کتاب دی، نبوت دی، اور اللہ نے دیکھیں سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، 2 بار آتا ہے سورۃ البقرہ میں، اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں اور جگہ پر بھی بات آتی ہے۔ کیا بھلا کہ اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں نے تم کو چنا، فضلناکم علی العالمین، یعنی میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دے دی، میں نے تمہیں لیڈر بنا دیا۔ جیسے سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، یعنی ہم نے ان میں سے کچھ کو لیڈر بنایا۔ ائمہ ہوتا ہے رہنمائی کرنے والے، اسکالرز، لیڈرز، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے۔ اور آگے اللہ نے ان کی خوبی بیان کی ہے وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے، یعنی ایک تو وہ صبر کرنے والے تھے اور ایک ایمان رکھنے والے تھے۔ تو یہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو لیڈر بنایا، اور سورۃ البقرہ کی جیسے میں نے بات کر دی۔ اسی طرح پھر ہمیں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 12 میں کیا بات ملتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً، یعنی اس قرآن سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب امام تھی اور رحمہ۔ امام کیا ہوتا ہے؟ امام لیڈ کرتا ہے نا، پیچھے مقتدی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، امام لیڈ کرنے والا تھا، یعنی وہ جو کتاب تھی وہ رہنمائی کرنے والی تھی، اللہ کی طرف لانے والی تھی، جوڑنے والی تھی تمام جہان والوں کو، اور رحمت تھی۔ لیکن جب انہوں نے اس میں چینجز کی، جو کہ ہم نے سورۃ البقرہ میں پیچھے پڑھ لیا، پہلے پارے میں پڑھا ہے نا، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یعنی لکھتے اپنے ہاتھوں سے کتاب اور کہتے ہیں تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو پھر اللہ کہتے ہیں فویل للذین، تباہی ہے، بربادی ہے ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھی اور بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ چند آیات میں نے قرآن کریم سے آپ کے آگے رکھ دی، آپ پڑھیے ان کو، جب بھی میں بتاؤں کوئی حوالہ دوں تو ضرور پڑھا کریں، چیک کریں۔ سبحان اللہ، پڑھنے کا تو مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے، خود سے جاننے کا، سننا بھی بہترین بات ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو پریفرنس دی تمام جہان والوں پر، فضیلت دی، وائے کیونکہ یہ ایمان والے تھے، یہ صحیح راستے پر تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ جب دنیا پرستی، یعنی جو ڈیزائرز تھیں ان کے پیچھے بھاگنا شروع کیا، دنیا سب کچھ ہو گئی، جیسے کہ آج ہمارے لیے ہے، دنیا ہی سارا کچھ ہے، دنیا کے لیے ساری ایفرٹ ہو رہی ہے، دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے ہمارا رب ہے کون، وہ چاہتا کیا ہے کون ہے، بس جانوروں کی طرح کھائے پیے جا رہے ہیں۔ تو جب ان کی یہ حالت ہوئی تو اللہ نے پھر اپنی یہ جو نعمت تھی، جیسے کسی کو آپ کسی بڑی پوسٹ پر رکھتے ہیں
کسی بھی آفیسر کو ایک بڑی پوسٹ دی جاتی ہے، اس کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، یہ بھئی تمہاری رسپانسبلٹی ہے، تمہارا بہت بڑا عہدہ ہے، اب وہ جو اپنی ڈیوٹی نہیں کرے گا تو کیا بنے گا؟ بڑی سمپل سی بات ہے نا، جب کوئی اپنی ڈیوٹی نہیں دے رہا تو اس آفیسر کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے. ایسا ہی نا، وہ ہاں علیحدہ بات ہے کہ اب اس کے باوجود دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو اینی وے یہ ایک آپ کہہ لیں یہ الٹیمیٹ لا ہے. تو انہوں نے جب یہ کام کیے، اللہ کی نافرمانیاں شروع کی، تو اللہ نے اپنی اس نعمت سے ان کو دور کر دیا، اور وہ جو امامت تھی، وہ جو پریفرنس تھی، وہ ختم ہوگی ان کی. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان سے پوچھئے کہ ان کے پاس کتنی روشن نشانیاں، یعنی کتنے معجزات لے کر آئے موسیٰ علیہ السلام، اور اس قوم پر کیسی کیسی نعمتیں کی. بار بار تو اللہ پیچھے بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی تھی. تو اب دیکھتے ہیں آیتم بینہ، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے معجزات ہیں، اور کون سے معجزے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے. جیسے سورۃ الاسراء میں آیت نمبر 101، اس میں کیا بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یعنی یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن آیات یعنی معجزات دیے. 9 کے بارے میں بات آ رہی ہے، 9. ٹھیک ہے، اور اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل سے پوچھئے جب فرعون کا جو ڈیٹیل آتی ہے، جو فرعون کا واقعہ، اس کے بارے میں پھر بات آتی ہے. تو اب یہ معجزات کیا کیا تھے؟ عصائے موسیٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو چھڑی تھی وہ سانپ میں بدل جاتی. جیسے سورہ شعراء میں آپ کو ڈیٹیل ملتی ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور پھر اسی طرح سورہ طٰہٰ میں بھی بڑی زبردست ڈیٹیل ملتی ہے ان کی جو سٹوری ہے، اور سورۃ القصص میں ان کی اپنی ذاتی سٹوری آپ کو ملتی ہے. کئی جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو بکھرا ہوا ملے گا. تو اسی طرح سورہ شعراء کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں، کیا بات آتی ہے کہ فَأَلْقَىٰ عَصَا، یعنی جب وہ فرعون کے دربار میں جاتے ہیں تو فرعون نے سارے جادوگر اکٹھے کیے ہوتے ہیں، یعنی وہ زبردست جادوگر منگوا لیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جادو کر رہا ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام جادو کر رہے ہیں، اور جادو سے یہ زمین میں فساد مچانا چاہتے ہیں اور میری قوم کو ورگلانا چاہتے ہیں. جیسے سورہ غافر کی آیت نمبر 26 میں یہ بات آتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ جادوگروں کی ایک بہت بڑی تعداد مصر کے اطراف سے، یعنی کہ اراؤنڈ مصر کے اپنے جو کنٹری ہے اس کے اراؤنڈ سے وہ جادوگروں کی تعداد اکٹھی کرتا ہے جو بڑے ماہر جادوگر ہوتے ہیں. اور ان کی تعداد بھی مختلف سینگز ہیں اس پر، کوئی کہتا ہے 12,000، کوئی کہتا ہے 17,000، اور کچھ 30 اور کچھ 80 کی بات کرتے ہیں. بہرحال اصل تعداد تو اللہ ہی جانتا ہے. اب وہ ایک ڈے فکس کرتا ہے، اور اس کے بعد عام لوگوں میں بھی یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ تم سب لوگ بھی جمع ہو جاؤ، یعنی اس میدان میں جہاں پر یہ کرتب ہونا، یعنی یہ دکھایا جانا ہے، تاکہ اب ان کو شیور ہوتا ہے کہ جادوگر غالب آئیں گے تو ہم ان کو فالو کریں گے. تو سبحان اللہ، سورہ شعراء اور سورہ طٰہٰ میں آپ کو اس کی کافی ڈیٹیل ہے. بہرحال میں یہاں پر بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، تو یہ آپ کو ذرا مختصراً یہ میں نے بات رکھی ہے کہ ہوتا کیا ہے. اب جادوگر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ اپنا دکھائیے، آپ کیا یعنی آپ کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ تم پہلے ڈالو، تم کیا ڈالنا چاہتے ہو، تم ڈالو. تو وہ اپنی لاٹھیاں ڈال دیتے ہیں جو کہ سانپوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، اور ایسے موسیٰ علیہ السلام کو لگ رہا ہوتا ہے جیسے ارد گرد سانپ ہی پھیل گئے ہیں، اور وہ خوف بھی محسوس کرتے ہیں. تو اللہ اس پر فرماتا ہے کہ آپ خوف نہ کھائیے، اور آپ اپنی جو چھڑی ہے اپنا عصا ڈالیے. یعنی یہ تو باطل ہے، جھوٹ ہے. تو بہرحال اس کی تھوڑی سی میں نے ڈیٹیل دی. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پھینکتے ہیں تو وہ استہا بن جاتی. تو یہ معجزہ تھا، یعنی جادوگر تو سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا، یعنی انہوں نے تو وہ جو چھڑیاں پھینکی وہ سانپ بن گئی، تو ان کے خیال میں تو یہ بہت بڑا جادو تھا ان کا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا، اپنی چھڑی پھینکی تو وہ ثعبان مبین، یہاں پر ورڈ آتے ہیں سورہ شعراء کی آیت نمبر 32 میں فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، یعنی وہ ایک واضح ثعبان سانپ بن گیا، بہت بڑا سانپ. یعنی ثعبان ایک بڑے سانپ کو کہتے ہیں. اور اسی طرح اور نام بھی ہیں سانپوں کے، جیسے جان کا نام بھی ہے، تو جان چھوٹے سانپوں کے لیے یوز ہوتا ہے. اسی طرح حیہ کا ورڈ بھی آتا ہے. حیہ جو ہے چھوٹی اور بڑے دونوں قسم کے سانپوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قرآن کریم میں یہ ورڈز آئے ہیں. اچھا جی، ایک تو بڑا کلیئر سائن کیا ہو گیا، معجزہ ہو گیا چھڑی کا سانپ میں بدل جانا، اور جس کے ذریعے سے آپ نے جادوگروں کا توڑ کیا. پھر اسی طرح سمندر سے راستہ بنانا، یعنی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنی قوم کو لے کر نکلیے سمندر کے تھرو،
تو یہ بات بھی آپ کو کئی جگہوں پر ملتی ہے، جیسے سورہ شعراء میں یہ ساری ڈیٹیل آپ کو شروع ہی میں مل جائے گی، پہلے 2-3 پیجز میں۔ پھر اسی طرح سورہ دخان میں بھی بات آتی ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، یعنی آپ میرے بندوں کو رات میں لے کے نکلیے اور بے شک آپ کا پیچھا کیا جائے گا، یعنی آپ کو فالو بھی کریں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ دریا کو اسی حالت میں ساکن چھوڑ دینا ہے۔ یعنی ہوا یوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری دریا پر تو وہ 2 پارٹ ہو گئے، ٹھیک ہے، درمیان میں سے ڈرائی ہو گیا، جس میں سے آپ اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور آپ سے کہا گیا کہ آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیجئے، کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اللہ نے کس طریقے سے فرعون کی قوم کو غرق کرنا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ انہم جند مغرقون، وہ غرق ہونے والے ہیں۔ وہ جب جو درمیان میں جب وہ آئے تو دریا کے دونوں پارٹس آپس میں مل گئے اور اسی طرح وہ غرق ہو گئے۔ اچھا جی، یہ ایک معجزہ ہوا۔ پھر کیا تھا؟ پتھر سے 12 چشمے پھوٹنے کا۔ کہاں پڑھا ہم نے یہ؟ سورۃ البقرہ ہی میں، آیت نمبر 60 میں، جہاں پر بات آتی کہ موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی مانگا تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے اور اس سے پھر 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ 12 قبیلے تھے نا، یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 ان کے ٹرائبس تھے، تو پھر ان کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 12 ہی چشمے دیے تاکہ کسی میں بھی آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو سکے۔ تو 12 چشمے پتھر سے پھوٹ پڑے، اور کہا جاتا ہے کہ آج بھی یہ پتھر موجود ہے جہاں کہیں بھی یہ ہوا، جیسے کہ روایات میں بات آتی ہے، بعض کے نزدیک یہ طیہ کے میدان کا واقعہ، اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے، وہاں پانی کی طلب ہوئی تو وہاں پر پھر 12 چشمے جاری ہوئے پتھر پر لاٹھی مارنے سے۔ یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے۔ پھر اسی طرح من و سلوا کا نازل ہونا، اور اس پر بات آتی ہے کہ صحرائے سینا میں اترنے کے بعد پانی کا سب سے پہلے مسئلہ ہوا، وہ جب حل ہو گیا تو پھر اسی وقت کھانے کا انتظام بھی کیا گیا۔ وہ کیا تھا؟ بعض مفسرین کے نزدیک ایسی چیز تھی جو اوس کے معنی، جو درختوں پر یا پتھر پر گرتی اور وہ میٹھی ہوتی، شہد کی طرح میٹھی ہوتی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی، اور بعض مفسرین کے نزدیک یہ شہد یا میٹھا یعنی ہنی تھا یا پھر میٹھا پانی۔ دوسری طرف سلوا ایک بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک پرندہ تھا جسے وہ ذبح کر کر کھا لیتے، اور اللہ کا بڑا فضل کیا تھا کہ یہ جو کھانا تھا بنی اسرائیل کو بر وقت پہنچ جاتا، یعنی انہیں کوئی مشقت نہ کرنی پڑتی، کوئی بھی محنت نہ کرنا پڑتی اس کھانے کو لینے کے لیے، اس من و سلوا کو لینے کے لیے۔ پھر اسی طرح بادل کا سایہ، یہ بھی اسی میدان میں آتا ہے کہ جب یہ پہنچے فرعون کے لشکر سے بچ کر تو پھر وہاں پر اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان تو ان کے پاس تھا نہیں، یعنی بے سر و سامانی کی حالت میں تھے وہ، تو یہ اللہ کا ایک اور احسان ہوا۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا چمکتا ہوا باہر آنا، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ تو اب بات یہ کہ ان سب معجزات اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکام سے منہ موڑا، اور نعمت کے بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے بدلے انہوں نے کفر کا راستہ اپنایا، منہ موڑا اپنی کتاب سے، اللہ سے۔ اچھا جی، اگلی آیت میں بات آتی ہے زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا، یعنی جن لوگوں نے کفر کی راہ کو اختیار کیا، اس کو لیا ہے، تو ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب ہے، بڑی دل پسند بنا دی گئی ہے۔ اور ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا، یعنی ایسے لوگ کیا کرتے ہیں جو ایمان والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے بات آتی ہے وہ یسخرون، ہنسی مذاق کرتے ہیں ان کا۔ لیکن قیامت کے روز معاملہ اس کے الٹ ہوگا، جن کی آج دنیا میں وہ ہنسی اڑاتے ہیں، اس دن وہ ان سے کہیں اونچے ہوں گے، بلند ہوں گے، فوقہم، یعنی ان سے بہت اوپر ہوں گے، اور اللہ جس کو چاہے بے حساب رزق دے۔ اور یہ بات قرآن کریم میں کئی جگہ پر پڑھی ہے ہم نے، سورۃ البقرہ کی بگننگ میں ہی پڑھا نہیں کہ منافقین کیا کہتے تھے، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، یعنی ہم ایمان لائیں ان بے وقوفوں کی طرح، یہ تو بے وقوف ہیں۔ آیت نمبر 13 میں یہ بات پڑھی، تو اللہ فرماتے ہیں اصل میں تو بے وقوف یہی ہیں، لیکن ان کو علم ہی نہیں ہے، یعنی وہ سچے مسلمانوں کو بے وقوف سمجھتے تھے۔ تو آج بھی سچویشن اگر آپ دیکھیں تو آج بھی کچھ ایسا ہے کہ نہیں، جو صحیح طریقے سے عمل کر رہا ہے نا، اسلام کے اصولوں پر جمع ہوا ہے، اب اس کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ تو کریزی ہے، ایسے ہے نا، فنڈامنٹلسٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام آج کی ٹرم میں دے رکھے ہیں، جو صحیح، جو جس کی بنیادیں صحیح بنی ہوئی ہیں۔ یعنی اب رول گول تو مسلم کافی ہیں، کچھ کام کر لیے ہم نے، یعنی پارشلی کام ہو رہے ہیں، کچھ کو مان لیے، کچھ کو نہیں مانا، جس پہ دل نہیں مانتا اس کو نہیں مانا، ٹھیک ہے۔
تو آج بھی یہ مثالیں آپ کو ایون مسلمانوں میں ملتی ہیں. آپ دیکھ لیں جو کوئی شرعی حجاب کرنے والی اگر آپ کو کوئی لڑکی مل گئی ہے، کوئی ایسی عورت ہے ماشاء اللہ سے، تو وہ اس کے اراؤنڈ ہی کہنے والے ہوں گے، اس کے اپنے ہی رشتہ دار کہنے والے ہوں گے یہ کیا کام کر رہی ہے بھئی، یہ کیا کام ہے، اور ٹھٹھے مذاق، نعوذ باللہ، یہ چیزیں ہیں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سچے ایمان کی توفیق دے، سچے ایمان کو جمائے ہمارے دلوں میں. تو اللہ فرما رہے ہیں آج اس دنیا میں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک گڈ نیوز ہے جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کہ تم گھبراؤ نہیں. آخرت میں یعنی کہا گیا کہ فوقہم، وہ ان سے اوپر ہوں گے. پھر اگلی آیت میں بات ہے کان الناس امۃ واحدہ، یعنی بگننگ سے، ابتدا سے سب لوگ ایک ہی طریقہ پر تھے. اور وہ کون سا طریقہ تھا؟ آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک، یعنی 10 قرون تک لوگ توحید ہی پر رہے، یعنی اللہ کی ونس پر انہیں بیلیو تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے تھے. لیکن کیا ہوا کہ پھر یہ حالت باقی نہ رہی. ود دا پیسج آف ٹائم لوگوں میں اختلافات آئے، ڈس ایگریمنٹس ہوئے، اور ڈفرینٹ اوپینینس کی طرف لوگ بڑھے، اور شرک کی طرف. نوح علیہ السلام کی قوم کہا جاتا ہے کہ ان میں شرک پیدا ہوا. پہلے وہ تصویریں انہوں نے نیک لوگوں کی لگائیں، تصویروں کے بعد جو ان کے نیک لوگ تھے، جیسے سورہ نوح میں 29واں پارہ جو ہے سورہ نوح میں آپ کو ان کے بتوں کے نام ملتے ہیں، لیکن اصل میں وہ جو نام تھے وہ صالحین نیک بندوں کے نام تھے. اور ان کی وفات کے بعد، یعنی جب اللہ کے وہ نیک بندے گئے، ان کی وفات کے بعد شیطان نے ان کی دماغ میں کیا بات ڈالی کہ ان کی تصویریں بنا لو، یہ تو بڑے نیک لوگ تھے، اب ان کی تصویروں کو گھروں میں سجا لو. یعنی یہ پہلا کام ہوا. جب ان تصاویر کو گھروں میں رکھا گیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اور کام مزید بڑھا، یعنی ان کے مجسمے بنا لیے گئے. پھر مزید کام اور بڑھتا گیا، اور پھر ان کی پوجا شروع ہوگی. تو یہ بات یہاں پر واضح ہوتی ہے کہ شیطان کس طرح سٹیپس میں آتا ہے، خطوات. ٹھیک ہے جی. تو اب یہاں پر بات ہو رہی کہ پہلے تو تمام کی تمام جو نیشن تھی، جو لوگ تھے، وہ توحید پر ہی تھے. اس کے بعد پھر یہ بدلتے گئے، اور پھر اللہ نے انبیاء بھیجے، یعنی ہر بستی میں اللہ نے نبی بھیجے جو کہ ان کو سیدھے راستے پر بلاتے تھے، ان کو بشارت دینے والے، جنت کی خوشخبری دینے والے ہوتے، اور ان کو برے کاموں سے ڈرانے والے ہوتے کہ ان کے ریزلٹس آخر میں تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبیوں کو کتابوں کے ساتھ بھیجا. اور یہ بھی بات آتی ہے کہ ہر نبی کو کتاب ضروری نہیں کہ کتاب دی گئی ہو. اور یہ بھی بات آتی ہے سورہ یاسین میں، جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ ایک وقت میں 2 سے زیادہ نبی، یعنی 3 نبی بھیجے گئے. پہلے 2 بھیجے گئے، پھر ایک تیسرا، یعنی ایک وقت میں ایک نبی کے ساتھ دوسرا نبی بھی موجود رہا. اس بات کی بھی گواہی قرآن کریم دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ نے نبیوں کو کتابیں دی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں کتاب کے مطابق. جیسے آج ہمارے پاس اللہ نے ہمیں کتاب دی ہے جو ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف دیتی ہے، پولیٹیکل لائف سے لے کر آپ جو انڈیویجولی انسان کی لائف ہے، جو اس کی پرسنل لائف ہے، اس کے بارے میں آپ کو ہر طرح کی ڈیٹیل ملتی ہے. ہاں، سمجھنے کی بات ہے، تدبر کرنے کی بات ہے. کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں، تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے جو کہ چھوڑ دیا گیا ہو. سب کچھ ہمیں بتا دیا گیا. قرآن کریم اور احادیث دونوں چیزیں، 2 ہیں ہمارے سورسز. ٹھیک ہے. جو باتیں جیسے آپ حج کے مناسک دیکھیں گی تو آپ کو وہ تو نہیں ملتے قرآن کریم میں، تو وہ کہاں سے ملیں گے؟ وہ آپ کو حدیث کی طرف جانا ہوگا. اسی طرح نماز کیسے ادا کرنی ہے، اس کے لیے آپ کو حدیث کی طرف جانا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کام کیا کہ ہر بستی میں، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر بستی میں نبی کو بھیجا، وارننگ دی لوگوں کو، اور خوشخبری بھی دی کہ دیکھو اچھے اعمال کرو گے تو یہ ہے، اور اگر نہیں کرو گے تو پھر دوسری طرف جہنم ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے ان پر ظلم نہیں کیا، میں نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا، حتیٰ کہ یہاں تک کہ سب سے پہلے ان کے پاس نبی آیا. جب اللہ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قوم نہیں پلٹے گی، یعنی اکثریت کا کام کیا ہوتا تھا؟ نبیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹھے کرنا. اور یہ آیت کئی بار ہم نے پڑھی ہوگی، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یعنی وہ پچھلی قومیں بھی یہ کام کرتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھا گیا کہ وہ وعدہ کب آئے گا؟ آپ قیامت کے دن سے ہمیں ڈراتے ہیں، تو پھر بتائیے وہ وعدہ کب آئے گا، وہ کب پورا ہوگا اگر آپ سچے ہو. یعنی اصل میں ہنسی حجت بنانے کے لیے. پھر اسی طرح سورہ یاسین کی آیت نمبر 31 میں بات آتی ہے، الم یرو، کہ اللہ فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دی تم سے پہلے، انہم الیہم لا یرجون، اب وہ تمہاری طرف پلٹ کے نہیں آ رہے، لیکن ہم نے تباہ کر دیا. اور پھر اللہ یہ بھی بات کہی، وہی جیسے میں نے پیچھے بھی کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ہاں یہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے. اچھا جی، بات اب یہ ہو رہی ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں ان میں اختلاف ہوا.
ٹھیک ہے، اور نبیوں کو بھیجا کتاب کے ساتھ تاکہ وہ لوگوں کے درمیان جو اختلافات، جو ڈس ایگریمنٹس ہوتے ہیں، جو ڈفر کرتی ہیں ان کی اوپینین، ان میں وہ فیصلے کرے. اور ان اختلافات کی ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ لوگوں کو حق بات بتائی نہیں گئی تھی. اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں، یعنی ایسا نہیں تھا، ان کو سب پتہ ہے کہ حق بات تو یہی ہے، لیکن اختلاف پھر کیوں کرتے ہیں کہ اب تفسیر میں بات آتی ہے کہ حق صحیح بات کو جان لینے کے باوجود جب کوئی اس کو نہیں مانتا تو کیا اس کے پیچھے کوئی اس کا اپنا مفاد ہوتا ہے. یعنی وہ جو اس کو اللہ نے دے رکھا نا، اس سے بڑھ کر کوئی منافع چاہتا ہے، کوئی فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور پھر کیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم، سرکشی اور زیادتی کرنا چاہتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا. اب دیکھیں آج آپ چھوٹی سی مثال ہے، زمینوں کے اوپر جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ جو مومن بندہ ہے وہ تو کسی کا حق لینے کی کوشش نہیں کرے گا، لیکن اس کے برعکس جو فاسد ہے، فاسق ہے، جو جھگڑالو ہوگا، وہ تو دوسروں کی زمین پوری کی پوری ہتھیانے کی کوشش کرے گا. ایسا ہوتا ہے نا، دوسروں کے حق غصب کرنا. آپ انہیریٹنس کی جو ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، وراثت کی جب تقسیم ہوتی ہے، اس میں دیکھیں وہ لڑائی جھگڑے، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ دوسرے کا حق دینا نہیں چاہتے. لڑائی کی بنیاد ہی یہی ہے، اگر کوئی بڑے آرام سے حق دے دے تو پھر لڑائی کیوں، پھر فساد کیوں مچے؟ تو یہ بات ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ سب پتہ ہوتا ہے. اور آپ آج بھی دیکھ لیں ہمارے ملکوں میں بہنوں کو حق نہیں دیا جاتا، بہنوں کو محروم رکھا جاتا ہے. اکثریت ایسے حال ہے نا، خاص کر جہاں پر جاہل لوگ ہیں، جہاں پر پڑھے لکھے نہیں ہیں، وہاں پر تو یہ بہت زیادہ پرابلم ہے. ایون پڑھے لکھوں میں بھی یہ بات ہے، بہت پرابلم ہے. لوگ بہنوں کو حق نہیں دیتے، پھر بھائیوں میں بھی آپس میں دنگا فساد ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ میں نے ایک جسٹ آپ کے آگے ایک بات رکھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اختلاف کیوں ہوتے ہیں، سب پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے حق سے بڑھ کر لینا چاہ رہے ہیں اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کرنا چاہتے ہیں. تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے، گائیڈنس دی، سب کچھ آیا. اب لیکن بات وہی ہے کہ اس کو اب لینا کس نے ہے. تو بات یہی ہے کہ ان کے پاس چیزیں سب موجود ہیں، یعنی اللہ کے کلیئر سائن پروف ہیں، اللہ نے کتاب دے دی ہے، سب کچھ کتاب میں لکھا ہے. ابھی حق نہ مرو، حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے کسی کی بالشت پر ذرا سی بھی زمین ہتھیا لی، کچھ بھی چیز میں بھی آپ اس کو لگا بھی سکتی ہیں، کسی کا وہ ہتھیا لیا، غصب کر لیا، تو اس نے بالش بھر زمین لے لی. حدیث کے جو الفاظ ہیں اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے، یعنی کہ اس نے جہنم کا بھی ایک ٹکڑا خرید لیا. یہ بھی حدیث کے الفاظ آتے ہیں. اسی طرح نیشنز کے بارے میں جو بات آتی ہے، یعنی جو اہل کتاب ہیں، جیسے یہود و نصارہ، یعنی اہل کتاب نے بھی جمعہ میں اختلاف کیا، یعنی یہود نے ہفتہ کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا سیکرڈ ڈے بنا لیا. تو اللہ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی انسٹرکشنز دے دی. پھر اسی طرح انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی اختلاف کیا، یعنی اس میں بھی ان کو جھٹلایا، ڈینائی کیا، اور ان کی والدہ پر بہتان باندھا. اور اس کے برعکس عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، یعنی ایک قوم نے بالکل جھٹلا دیا اور ایک قوم نے اس کو الہی بنا دیا. لیکن کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلمانوں کو صحیح راستہ اپنانے کی توفیق دی، یعنی صحیح راستہ بتلا دیا، اور ایمان والے اسی چیز کو فالو کر رہے ہیں. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے، تو ان کے بارے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے تھے، جبکہ نصارہ کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے تھے. اور اس کے برعکس قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ نہ تو وہ یہودی تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نہ ہی یہودی تھے نہ ہی نصارہ. جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 67، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما، یعنی وہ ان دونوں میں سے نہیں تھے بلکہ کیا تھے؟ ایک حنیف مسلم، اللہ کی طرف یکسو رہنے والے. تو یہ اللہ نے ہمیں راستہ بتلا دیا ایمان والوں کو، ٹھیک ہے، کہ نہ اس طرف جاؤ نہ اس طرف، جو اللہ کہہ رہا ہے اس کی طرف آؤ. پھر اگلی آیت میں کیا بات آ رہی ہے جی؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، یعنی تم کیا گمان کرتے ہو، کیا تم سوچ رکھتے ہیں کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک تم پر تو وہ حالت ہی نہیں آئی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ تم بڑے آرام سے ہی داخل ہو جاؤ گے جنت میں، ایسا تو نہیں ہو سکتا. تمہیں بھی آزمایا جائے گا، تم بھی چھانٹی ہوگے، تمہیں بھی پرکھا جائے گا، پیور کیا جائے گا. جیسے سونے کو بھٹی میں ڈال کے اس کی امپیورٹیز کو دور کیا جاتا ہے، تو تمہیں بھی ایسا پرکھا جائے گا کہ تم کتنے ایمان والے ہو، کتنے سچے ہو. اب آگے بات آتی ہے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا،
یعنی جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو مصیبتیں، بیماریاں، تکالیف پہنچی، یہاں تک کہ وہ ہلا دیے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے، زلزلوں. They were shaken with trials, problems, difficulties, troubles. They face a lot of things in the way of Allah. اللہ کے راستے میں ایمان پر جمے رہنے کی وجہ سے کیا کیا چیزیں انہوں نے فیس نہیں کی. یہاں تک کہ رسول، نہیں ایون کہ رسول جو میسنجر ہوتا تھا اور اس کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. نہیں ہمارا تو اب یہ حال ہو گیا تو اب مدد کب آ رہی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جان رکھو اللہ کی مدد قریب ہی ہے. اس آیت کی وضاحت میں بات کچھ اس طرح ہے کہ ہجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو یہودیوں، منافقوں یعنی یہودی ہپوکریٹس اور ساتھ مشرکین عرب جو آئیڈل ورشپرز تھے. دیکھیں مکہ میں تو ہمیں پتہ ہے نا کہ مکہ میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا تو اس کی پٹائی شروع ہو گئی اور شہید بھی ہوئے. بعد میں جب شہادت ہوئی تب اللہ نے کہا کہ اب تم ہجرت کرو. ٹھیک ہے نا. وہاں پر کیا کیا سلوک ہوتا رہا غلاموں کے ساتھ، کس طرح تپتی گرم ریت پر لٹا لٹا کر ان کو اذیت، ٹارچر کیا گیا. تو یہ ہمیں پتہ ہے کہ مکہ میں کیا حالات تھے. لیکن ہوا یوں کہ جب ہجرت مدینہ یعنی مدینہ جب مائیگریٹ کر کے مسلمان، تو وہاں پر بھی آرام سے تو ان کو نہیں بیٹھنے دیا. کن لوگوں نے؟ جو ہپوکریٹس تھے، جو یہودی تھے. اب وہ ان کو طرح طرح کی تکلیفیں، ان کو طعنے تشنیع بھی کرتے، زبان سے بھی ان کو تکلیف دیتے. تو اس پر مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. تو اس پر آپ تسلی دی گئی مسلمانوں کو کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ایسے حالات گزرے ہیں بھائی. اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا، یعنی ان کی باڈی کو کاٹ دیا گیا لوہے کی کنگھی سے اور ان کی گوشت پوست کو نوچا گیا. لیکن یہ ظلم اور یہ ٹارچر، تشدد بھی ان کو دین سے نہیں پھیر سکا، یعنی وہ اپنے دین پر قائم رہے. اور پھر فرمایا اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس معاملے کو مکمل یعنی اسلام کو غالب فرما کر رہے گا. اور دیکھیں فرعون کی لونڈی کا ایک قصہ بڑا فیمس ہے، سنا ہوگا شاید میں بھی آپ نے، کہ جس میں اس کی بیٹیوں کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے فرعون نے کہا کہ تو مجھے رب مانتی ہے. اس کو پتہ چل گیا لونڈی کے بارے میں کہ یہ تو ایمان والی ہوگی، یہ تو موسیٰ کے رب پر ایمان لا رہی ہے. تو اس نے کہا تو اس بات کو چھوڑ دے، مجھے رب مان، نہیں تو میں تیری بیٹیوں کو اور تجھے بھی یہ کڑاہی میں ڈال دوں گا. یعنی تیل اس نے خوب گرم کر رکھا تھا، بڑا جو آپ کہہ لیں بڑا سا برتن، کڑاہی. تو اس نے کہا تو نے جو کرنا کر لے، میں تجھے رب نہیں مانتی، میرا تو وہی رب ہے. تو ذرا یہ قصہ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ یہ اوتھینٹک بات ہے. اور اس نے جب اس کی بیٹیوں کو ڈالا تو کڑاہی میں صرف ان کی چیخ سنائی دی. روایتوں میں یہ بات بھی آتی ہے کہ بیٹی کی جب روح نکلی تو اس نے کہا کہ ماں تو حق پر ہے، یعنی تو گھبرانا، تو حق پر ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ جب اس کو لے جانے لگے تو اس نے کہا کہ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، میں خود ہی اس چھلانگ لگاؤں گی اس کڑاہی میں. ہاں اس نے ایک چیز فرعون کے آگے ایک بات کہی کہ میری ہڈیاں اور میری بیٹیوں کی ہڈیوں کو تم ایک جگہ پر اکٹھے دفنا دینا. تو یہ اس کی خواہش تھی اور پھر فرعون نے ایسا ہی کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے واقعے پر گئے تو اس جگہ سے گزر ہوا تو وہاں سے ان کو خوشبو آئی. تو آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو اس پر جبریل علیہ السلام نے یہ ساری ان کو قصہ، ساری ڈیٹیل بتائی اور کہا کہ یہ خوشبو یعنی یہ قیامت تک آتی رہے گی. تو سبحان اللہ، دیکھیں ایمان والوں کو کیسے کیسے آزمایا گیا. اور ہم کیا کرتے ہیں، یہ تو چلیں کتابوں میں پڑھ لیے ہم قصے ہم نے، اور ریئل لائف میں ذرا سا بھی ہمیں کچھ ہم ٹربل فیس کر رہے ہیں، کوئی نیکی کے کام کرنے میں کچھ رکاوٹ آئی، وہیں پہ ہم بیٹھ گئے جی یہ اب ہم کام کیسے کریں، اب یہ نیکی کا کام ہم سے تو ہو نہیں رہا، اس میں تو یہ رکاوٹ ہے، یہ رکاوٹ ہے. وہ تو شیطان نے کام کرنا ہے، لیکن ہمیں نیکی پر جمے رہنا ہے. اپنے جہاں جہاں ہمیں اپورچونٹی مل رہی ہے انڈیویجولی اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ مجھے شیطان سیدھے راستے سے ڈی ٹریک نہ کرے، میں اب اسی راستے پر جمی رہوں ایمان پر. یہ ساری مثالیں ہمارے لیے ہیں کہ ہمیں ایمان پر، اور یہ حدیث ہے بڑی زبردست گڈ نیوز ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جس نے ٹرائلز کے دور میں، یعنی آج بہت زیادہ ٹرائلز ہیں، ٹیسٹ ہیں، یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں پتہ نہیں کیا کچھ آپ کی نظروں سے گزر جاتا ہے. تو جس نے اس دور میں جو نیکی پر جمع رہا، یعنی جو ڈیفیکلٹ ٹائم میں، ٹف ٹائم ہے نا، ٹف ٹائم میں جس نے نیک کام کیا تو اس کے لیے
بہت زبردست ریوارڈ ہے. ایک حدیث کے مطابق یہ بات کہی جاتی ہے کہ صحابہ کرام کو جو ریوارڈ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو جو اس ٹف دور میں بھی کام کرے گا، یعنی جو فتنوں کے دور میں نیکی پر جمع رہے گا، اس کو ان سے بھی زیادہ ریوارڈ ملے گا. اچھا جی، اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. یسألونک ماذا ینفقون، یعنی کچھ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ مال خرچ کرنے کے بارے میں، کہ کہاں پر کون زیادہ حقدار ہے مال خرچ کرنے کے حوالے سے. تو اس پر پھر بات آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں کل، ان سے کہہ دیجئے ما انفقتم، یعنی جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور جو کچھ بھی تم بھلائی کے کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے. اچھا، آپ پر یہ بات اچھی طریقے سے واضح ہو جائے کہ یہاں پر زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، ٹھیک ہے، یہ صدقات نافلہ سے متعلق ہے، کیونکہ ماں باپ پر زکوٰۃ کی رقم تو خرچ ہی نہیں ہو سکتی نا. یعنی جن کی کفالت آپ کے ذمے ہے، جن کی رسپانسبلٹی آپ کے ذمے ہے، جیسے ماں باپ ہو گئے اور فیملی، بیوی بچے، ایون پوتے، ان سب کو زکوٰۃ نہیں جائے گی، ٹھیک ہے. ان پر خرچ کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے، ان پر زکوٰۃ خرچ نہیں ہوگی. ہاں، جو ضرورت مند بہن بھائی ہیں یا دیگر رشتہ دار ہیں اور ریلیٹیوز ہیں جو ضرورت مند ہیں، نیڈی ہیں، ضروریات کو پورا کرنے کے قابل نہیں ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے آپ جو قریبی مفتی ہیں یا جو عالم ہیں آپ کے پاس، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کیا کن کیسے انکم پر کسی کو زکوٰۃ لگتی ہے. تو بہرحال اس آیت کے حوالے سے حضرت میمون بن مہران اس آیت کی تلاوت کر کے فرماتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کی ان جگہوں میں، یعنی یہاں پر جو آیت میں بتا دیا گیا نا کہ مال کن جگہوں پر خرچ کرنا ہے، تو ان میں انہوں نے کہا نہ تو طبلہ سارنگی یعنی میوزک کے کوئی آلات، انسٹرومنٹ بائی کرنے کے، اور اسی طرح تصویروں اور دیواروں پر لٹکائے جانے والے آرائشی پردوں پر مال خرچ نہ ہوگا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں پر مال خرچ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ایسا کرنا شیطان کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اسراف کرنا ہے، اور جو کہ ایکسٹرا ویجن پیپل کرتے ہیں، تو وہ اس چیز سے مومنوں کو روکا گیا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ہی عمل کرنے کی توفیق دے. اور اس آیت سے ایک اور اہم بات کیا پتہ چل رہی ہے، ایک آرڈر، یعنی جو ترتیب ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دی. اور اسی طرح آپ سورۃ البقرہ کی جو خرچ کرنے کے حوالے سے آیات ہیں ان کو اکٹھا کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سب سے پہلے والدین، ان پہ خرچ کرنا چاہیے، ان کا حق بنتا ہے. اس کے بعد آپ اپنی فیملی پر خرچ کریں، یعنی جو مومن بندہ ہے اس کا سب سے پہلے حق ہے کہ وہ والدین پر خرچ کرے. پھر اس کے بعد اپنی فیملی، جو اس کے جن کی رسپانسبلٹی اللہ نے اس پر عائد کی یا ڈالی ہے، بیوی بچے. پھر اس کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں، بڑی خوبصورتی سے دیکھیں، ترتیب دیکھیں. پھر اس کے بعد والاقربین، اقربین مطلب جو قریب کے پھر رشتہ دار ہیں، جیسے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ دیکھ لیں جو حسن سلوک ہو. پھر اس کے بعد دائرہ آپ مزید اسی طرح وسیع کرتے چلیں، ٹھیک ہے. والیتامیٰ، اور یتیم بھی ہو، اگر کوئی قریبی رشتہ داروں میں یتیم ہے تو اس کا حق اول بنے گا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح پھر مسکین، جو ضرورت مند ہے، جس کی نیڈز پوری نہیں ہو رہی ہیں، اگرچہ وہ کام کر رہا ہے، معاش کا سلسلہ اس کا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے پر، ٹھیک ہے. پھر اسی طرح وابن السبیل، یعنی راستے کا مسافر. اس میں یہ بات آتی ہے کوئی ایسا، یعنی کوئی جو ٹریولر ہے اور اگرچہ وہ اپنے ملک میں یا جس جگہ پر وہ رہتا ہو وہ مالدار ہو، لیکن راستے میں وہ اس کو ضرورت آن پڑی ہے، تو اب اس پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی. تو جی، یہ رہی ایک پیج کی تفسیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.